ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی۔ نعیم خالد لودھی بہت حوالوں سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سابق سیکرٹری دفاع رہے ہیں، فوج میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، اور وہ تعارف یہ ہے کہ یہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے اس کے پیٹرن بھی ہیں، اور پاکستان کی جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہمارے فوج کے جو ریٹائرڈ آفسرز ہیں ان میں جن چند لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان میں نعیم خالد لودھی بھی ہیں۔ تو فوج سے بھی ان کا تعلق ہے، فوج کے ویٹرن ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن عمران خان، اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ تو سیاست کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں، فوج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور تھوڑی سی تاریخ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ نعیم صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت مہربانی۔ نعیم صاحب یہ بتائیے، الیکشن ہو گئے 8 فروری کو، ووٹ ڈالا تھا آپ نے؟ جی بالکل۔ اچھا، میں اگر برا نہ بنائیں تو پوچھ سکتا ہوں ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ پی ٹی آئی کو ڈالا۔ تو جو سرونگ ہیں انہوں نے بھی تو ووٹ پوسٹل بیلٹ کیا ہوگا؟ پوسٹل بیلٹ کیا ہوگا، وہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار، اور یہ آپ فوج کو شاباش دیں گے اس بات پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کسی کو نہیں روکا، کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں۔ مطلب کہنے باتیں تو بہت بناتے ہیں نا لوگ کہ جی یہ ہو گیا اور انہوں نے زبردستی، کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے اور ڈی جی آئی کی طرف سے، ڈی جی ایم آئی کی کوئی طرف سے قدغن نہیں تھی۔ اگر آپ ووٹ بیلٹ پہ ڈالیں نہ ڈالیں، لیکن کافی سارے فوج کے لوگ نہیں ڈال سکتے، دور دراز علاقوں میں تعینات ہوتے ہیں بھائی، پورے علاقے میں فوج پھیلی ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے ڈالے اپنی مرضی سے ڈالے ان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کس کو ڈالیں، لیکن باقی لوگوں نے اپنی مرضی سے ڈالے۔ ہر قسم کے لوگ ہیں ویٹرن میں، ہر پارٹی کے حامی موجود ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ ڈالے۔ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی کیمپین ہے فوج کے حوالے سے پرٹیکولرلی، کہ جی فوج نے انتخابات میں پیچھے بیٹھ کے شاید کوئی دھاندلی کی ہے۔ آپ کو نظر آئی ہے کوئی دھاندلی؟ اتنے نمبر آئے پی ٹی آئی کے بھی۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آگے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ اعتراض کیے بغیر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ ویسے ہی ایک ناانصافی ہے۔ پہلے آپ ان کو تو پکڑیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میرے کہنے پہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو تو چھوڑ دیا جائے اور میری طرف انگلی اٹھائی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ تو تحقیقات ہی بتا سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کو پکڑنا ہے تو جس نے غلطی کی ہے، مثال کے طور پہ اگر پریزائڈنگ آفسر نے 2 فارم 45 ایشو کیے ہیں تو اس کو پکڑیں آپ۔ اگر کسی ریٹرننگ آفسر نے 47 فارم اس کے مطابق کمپائل نہیں کیا، اس کو پکڑیں اور لے کر جائیں وہاں پر۔ تو میرا خیال ہے ڈائریکٹ کسی انسٹیٹیوشن پر ایسے ہاتھ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ گو کہ بہت سارے لوگوں کے یہ خدشات ہیں، باہر کے لوگوں کو، آپ نے باہر کے مضامین پڑھے ہوں گے، تو اس میں اس ادارے کی پھر ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کرے، وہ بتائیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور ثابت کریں کہ رول نہیں ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ رول ہے وہ ثابت کریں کہ رول ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈائسی معاملہ ہے۔ یہ دیکھیے، آپ پیٹرن بھی ہیں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے، تو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر الیکشن کے حوالے سے بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ جی فوج اس میں ملوث ہے۔ پھر بیچ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی آئی استعفیٰ دیں۔ تو آپ ہی کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ فوج ملوث ہے، اور اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ وہ فیک ہے، اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ عادل راجہ صاحب یو کے سے اس کو ہینڈل کریں، جن کو سزا بھی ہو چکی ہے، جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں جیسے بھی ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں یہ کہتا ہوں وہ ٹویٹ بھی فیک ہے، وہ ہینڈل بھی جو ہے وہ فیک ہے، اور اوریجنل ہمارا، اور پیس نے آج اس کی تردید بھی کر دی ہے، میں نے بھی اپنے تمام ٹویٹس میں اس کی تردید کر دی ہے۔ ایسا پیس میں کوئی سوچ نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی آرگنائزیشن یا چیف کے خلاف کوئی ایسی بات پیس کے پلیٹ فارم سے کریں۔ تو یہ عادل راجہ جو ہے ویسے ادروائز جنٹل مین ہے، لیکن جتنا غصہ وہ پاکستان کے اوپر، ملٹری کے اوپر، انٹیلیجنس سروسز کے اوپر نکال رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے، یا انہیں کسی نے کہا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا کوئی اشارہ ہے، یا کس وجہ سے اتنا غصہ ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ عادل راجہ صاحب جو پیس ہے اوریجنل، اس کے وہ میڈیا سیکرٹری تھے جب وہ یہاں پر تھے، اس لیے ان کی بڑی
آپ سمجھیں کہ ایکسیس تھی ٹو ISPR وغیرہ اور سارا کچھ، اور جب تک وہ کام ہوتا رہا وہ ٹھیک رہا. تو بعد میں جب انہوں نے ایک اپنا لائن اختیار کی تو صاف ظاہر ہے پہلے ان کو کوشن کیا گیا، ہم نے کوشن کیا، میں نے خود میرے ساتھ بھی تھوڑا سا اس کا جھگڑا ہوا، اور پھر ہم نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ یہ نہ کریں. جب نہیں تو ہم نے ان کو اپنے پیسے نکال دیا. اس کا بھی ان کو تھوڑا سا وہ ہے، آپ سمجھیں کہ کڑواہٹ ہے. پھر جب انہوں نے فوج نے دیکھا کہ ان کی لائن وہ نہیں ٹو کر رہے تو انہوں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ بھاگ گئے. اور اس کے بعد یہ میں ضرور کہوں گا کہ فوج کو ذرا اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، کہ وہ ہمیشہ سے حمایت کرتا تھا کئی لحاظ سے. لیکن بہرحال جب اس کا بالکل طریقہ کار بدلا تو فوج نے بتانا تو تھا، ہم نے بھی بتانا تھا. تو پیس نے بھی نکال دیا ان کو، فوج نے بھی ان کو پرسنا نان گریٹا کر دیا. تو اب وہاں بیٹھ کر اب پتہ نہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اب تو وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو سزا ہو چکی ہے، ایبسکونڈر ان کو بتایا ہوا ہے. تو ان کا کوئی بھی ٹویٹ جو ابھی قابل اعتماد نہیں ہے، اور بالکل وہ ایکس سروس مین کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں بھی تو ایک دیکھیے نا کہ ایک محب وطن ہوتا ہے اور ایک رات میں وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے. کچھ تھوڑا سا ہینڈلنگ ادھر سے بھی کوئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات سوچنے کی ہے، اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ جو بھی آپ کے، اگر آپ مثال کے طور پہ ایک پارٹی میں بھی ہیں نا، پولیٹیکل پارٹی میں بھی ہیں، اور میں ایسی بات کروں، اگر ودن دی پارٹی کروں تو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اگر کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے کروں تو یہی کہ غدار ہیں اور یہ کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے. آپ نے نہیں سنا کشمیر بھیج دیا، اور یہ جو نا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور یہ ایسے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جب بھی مین میڈیا کو مزل کیا گیا، بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ ریلیکس ہو گیا، اچھی بات ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ادھر سے چیزیں سوشل میڈیا میں چلی جاتی ہیں. تو یہ جو فری فلو آف آئیڈیاز ہے یہی تنوع پیدا کرتا ہے، اسی سے ملک ترقی کرتے ہیں. آئیڈیا سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. یہ برداشت ہونی چاہیے. کوئی شک نہیں. اچھا جنرل صاحب، کمنگ بیک، آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے میسیجز بھی جیل کے ذریعے مختلف دوستوں کے ذریعے ایکسچینج ہوتے رہے ہیں. آپ کا ایک انٹرویو بھی تھا جس کا میں نے آپ نے ذکر بھی کیا تھا اور پھر وضاحت بھی دی تھی کہ آپ جو PTI ہے اس کی اور فوج کے درمیان جو کٹی ہوئی ہے اس کٹی کو ختم کرانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. شاید آپ نے رول کوئی پلے بھی کیا ہے، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے رول اپنے طور پہ پلے کرنے کا سوچا تھا. نہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا اور نہ ہی مجھے فوج نے کہا تھا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ میں ایسے لٹکا ہوا تھا کہ جب میں عمران خان کو کوئی میسیج دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید فوج کا نمائندہ ہے، فوج سے بات کرتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کا نمائندہ ہے. لیکن میں نے اس کو برداشت کیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ایسی پارٹی جس کی فالوئنگ بہت ہے، عمران خان پر آپ کر سکتے ہیں اعتراض کہ ان میں کیا ہے اونچ نیچ، وہ الگ بات، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ریزونیٹ کر گیا ہے بہت بڑی تعداد میں عوام کے ساتھ. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کو صرف عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہیے، عمران خان کے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے. فوج، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فوج کے بغیر کوئی ملک رہ سکے، اور خاص کر ہمارا جیسا ملک. اگر فوج کمزور بھی ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. فوج اور عوام کا ایسا رابطہ آپ سمجھیں کہ ایک کنیکشن ہے کہ فوج کوئی جنگ جیت نہیں سکتی عوام کے بغیر، اور عوام رہ نہیں سکتے پروٹیکٹڈ فوج کے بغیر. تو ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ چیز میرے ذہن میں ہے اور میں اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں دشمنوں کے جو پلان ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو اس لیے میری کاوش آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ رنگ لائے گی کہ دونوں طرف کو میں یہ پوری بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے بغیر، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. میں جب وہ عوام جو مس گائیڈ ہو کر فوج کو گالیاں دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور فوج کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے چکر میں آپ نے اتنے لوگوں کو اور کو جو مس ہینڈل کرتے ہیں بعض اوقات، اس رویے کو وہ ریویو کریں. تو دونوں طرف بات تو میری پہنچی ہوئی ہے. اب آپ دعا کریں کہ اللہ بہتر. لیکن آپ ذاتی طور پہ سمجھتے نہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اشتعال کا ایک ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے فوج یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر لوگوں نے کیا؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے میرا یہ رہا ہے، اور میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. اگر تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو جائے، اور وہ تحقیقات سامنے آنی چاہیے، آپ کو بھی نظر آنی چاہیے، مجھے بھی نظر آنی چاہیے. جب عمران خان کہتا ہے کہ میں نے یہ پلان نہیں کیا،
مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے. عمران خان صاحب نے 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے جرنلسٹ تھے، میں ذاتی طور پہ تھا، اس میں جب ان سے پوچھا گیا خان صاحب سے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوا ہے، تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے سب کے سامنے کہا میں اس کی مذمت نہیں کرتا. انہوں نے سب کے سامنے آپ کہا 10 تاریخ کی یہ بات کر میں رہے ہیں. 10 تاریخ کی بات، اور انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ یہ بالکل نیچرل ہوا ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا اگر دوبارہ مجھے اس طرح گرفتار. وہ تو دیکھیں کس کی وہ توثیق بات کرتے یہ ہیں؟ ہے کہ وہ تو اس وقت انہوں نے کی تھی، اس کے بعد انہوں نے 10,000 دفعہ یہ کہا ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. وہ تو اس وقت کہا نا جن صاحب، وہ اس سن وقت لینا کہا میری جب بات، انہوں نے آپ دیکھا صحیح کہ کہہ تو رہے ہیں. جب اس طریقے سے ان کو مس ہینڈل کیا گیا تو انہوں نے ایک فوری رد عمل جو دیا وہ الگ ہے، لیکن جب سوچ سمجھ کر بات کی تو وہ الگ ہے. ان سب کو دیکھنا چاہیے نا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ غلط ہوا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو لوگ ملوث ہیں ہم ان کو ڈس اون کرتے ہیں، آپ نے ان کو سزائیں دینی ہے دیں. اور میرا یہ نظریہ ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے پراپر اور نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کے اور میرے درمیان جھگڑا ہے تو آپ تو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے نا، کوئی تیسرا آدمی کرے گا نا. تو جوڈیشل انکوائری کرائیں، پتہ لگا لیں. اگر ہوا ہے تو میں تو کہتا ہوں ٹانگ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی فوج پر اس طریقے سے حملہ کیا ہے، لیکن پتہ تو لگائیں کہ کنہوں نے کیا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جو تحقیقات ہیں یا ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں جی جب آپ کے پاس ثبوت موجود ہوں تو فوجی عدالتوں میں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ویسے تو وہ چونکہ فوج کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ جی ایسے تو کل کوئی اور ٹیررسٹ بھی حملہ کرے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررسٹ جو ہے کبھی بھی بغیر ہتھیار کے یا بغیر ایکسپلوسیو کے تو حملہ نہیں کرتا نا. اگر وہ حملہ تھا بھی، جو کہ میرا اپنا خیال یہ کہ وہ احتجاج کرنے گئے تھے اور اس کو پھر کچھ ایسے لوگوں نے جو شرارتی تھے، اب وہ کہاں سے آئے تھے، انہی کے تھے نہیں لیکن تھے. وہ مینٹلٹی بھی تو ہوتی ہے نا. جی وہ تو ہے، وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تو پھر لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا کہ موب کو کہاں لے کے جانا ہے کہاں نہیں لے کے جانا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ غلطی تو یہ تو بلنڈر ہے نا ایک اس قسم کا. لیکن پھر ایکچوئل کام کیسے ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، اس میں کون ملوث ہے، یہ وہ چیزیں میں کہتا ہوں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ایک چیز میں بتا دوں، کبھی بھی ایسے معاملے کو آپ ٹیررسٹ اٹیک نہیں کہہ سکتے جس میں نہ ہتھیار ہے، نہ گولی ہے، نہ کوئی بارود ہے. تو اس کو ایسے ملانا کہ جی کل ٹیررسٹ حملہ کریں گے تو ہم پھر کیا کریں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو تو عام عدالتوں میں ہونا چاہیے. اور انف پروف موجود ہے فوج کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہوگا، ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں. وہ پروف لے آئیں. اور میں تو حیران ہوں کہ سزائیں کیوں نہیں دے رہے، کیوں مصر ہیں کہ ہم نے ضرور فوجی عدالتوں کے تھرو سزائیں دینی ہیں. 5 دن لگیں گے، آپ ان کو لگاتار مقدمے چلائیں، وہ ثبوت دے دیں، سزائیں دے کے فارغ کریں. اچھا جن صاحب، کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، 8 فروری کا الیکشن ہو گیا اور 8 فروری سے پہلے سچویشن کچھ اور تھی اور 8 فروری کے بعد کا پاکستان کچھ اور ہے. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہماری ملٹری کے اندر ایک تھنکنگ ہے کہ انگیج کیا جائے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں میرا اپنا جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں، تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہے، بہت زیادہ ایسے نہیں ہے. جیسے بیٹھک ہوتی ہے نا، بیٹھ کے بندہ لمبی بات کرتا ہے، وہ تو مجھے سہولت وہ نہیں ہے. فوج کبھی بھی پاکستان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتی، غلطی کر سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ پاکستان کے حق میں یہ اچھا ہے اور وہ غلط سوچ رہے ہوں. اس میں وہ چونکہ مشاورت بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں تو بعض اوقات وہ نہیں صحیح بیٹھتی یا کوئی مس گائیڈنس ہو جاتی، اس کا امکان تو ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ایسا ہو. لیکن یہ بالکل سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی فوج کسی کی لائن ٹو کر رہی ہے یا کسی اور ملک کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے. یہ بہت بھونڈے قسم کے آپ سمجھیں کہ الزامات ہیں. فوج آپ اور میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ابھی ہم نے چائے پی ہے اکٹھے، ابھی کھانا کھائیں گے، بھائی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ادھر سوچ رہے ہو ایسٹ کی طرف اور میں کوئی اور سوچ رہا ہوں. تو یہ الزامات والا میں تو معاملہ کہتا ہوں ختم ہونا چاہیے. اور یہ تب ختم ہو سکتا ہے اگر بیٹھیں، وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک. لیکن یہ ماحول تو عمران خان صاحب نے بنایا. انہوں نے کہا جی میری حکومت امریکہ نے فارغ کی اور امریکہ کے کہنے کے اوپر جنرل باجوہ نے اور فوج نے فارغ کی. تو یہ ماحول جو ہے الزامات کا، وہ تو ابتدا خان صاحب سے نہیں دیکھیں ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو جو دوسرا شخص ہے جو کہ بڑا بھی ہو اور اس کے وسائل بھی زیادہ ہوں، اس کو جواباً ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے. میرے اپنے خیال میں یہ کمی ہوئی ہے. جب ایک طرف سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف سے ماحول کو ٹھیک کرنے کے بجائے
اس کو خراب ہی رہنے دیا گیا یا خراب ہی کرنے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, سٹینڈ آف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اگر لوگوں کو انگیج رکھتے اور صحیح بات بتاتے جیسے ہم جیسے لوگ بتاتے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے کہ آپ نے ہدف بنایا عمران خان کو, بنا لیں, لیکن آپ کو یہ ہدف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جو لوگ عوام کھڑے ہیں ان کو بھی اب ہدف بنا لیں. یہ غلطی ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس غلطی کا ذمہ دار جو ڈیسیجن لینے والے ہیں وہی ہیں, اور جو ان کو مشورے دیتے ہوں گے وہ ہیں. اس میں دیکھیں, اس میں تین, بلکہ اچھا ہے آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. میں آپ کو سٹیک ہولڈرز بتا دیتا ہوں کون ہے, پھر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کون کون مشورہ کرتا ہوگا, کیسے ہوتا ہوگا. دیکھیں, ایک تو پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈرز ہیں, عمران خان اینڈ پیپل پارٹی, نون, JUI, یہ میں میجر ان کی پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. اس میں ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کام خراب کرنے کے چکر میں ہوگا. اچھا, ایک یہ ہے کہ سب کو یہ تمنا ہے, سب کو یہ تمنا ہے, اور میں کوئی استثنا نہیں دے رہا کہ ہمارا پیار محبت فوج کے ساتھ ہو. عمران خان صاحب بھی تو یہی چاہتے ہیں. بالکل سبھی یہ چاہتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب آپ اور میں دونوں چاہتے ہوں اور آپ کو لگے کہ میرا پیار بڑھ رہا ہے, تو آپ ضرور اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے. مجھے پتہ چلے کہ جی آپ ان کے ساتھ تھرو ہو رہے ہیں, تو میں اس میں کوئی کٹ ڈالنے کی کوشش کروں. یہ سٹیک ہولڈرز افواج پاکستان سٹیک ہولڈرز ہیں, جو عوام ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور پھر دشمنوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں سارے کام میں. لیکن نعیم صاحب, یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو سٹیک ہولڈرز آپ بتا رہے ہیں اس میں ایک بڑی پرابلم ہے کہ فوج کو تو پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہیے. فوج کیوں پارٹی اے یا بی یا سی کے ساتھ بات کرے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں نا کہ اگر تو یہ دائروں کا سفر ختم ہو جائے, اگر تو میں پہلے, اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلے والے انتخابات تھے وہ کس طریقے سے ہوئے اور اس میں کس نے کیا معاونت کی, وہ ایک ہسٹری ہے جو کہ ابھی نون ہے, بتا دیا لوگوں نے, بتا دیا خود کرنے والوں نے بتا دیا. تو آج کیا ہوا؟ خیال میرا یہ تھا اور میری مشورہ یہ تھا کہ دائروں کا سفر ختم کریں, اور یہ مشورہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی تھا کہ بھی آج آپ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر آئیں گے تو وہ کندھا تو تبدیل ہو جائے. الیکشن کے بعد 8 فروری کے الیکشن کے بعد GHQ میں آپ کا کوئی دورہ ہوا, کسی نے بلا کے چائے پہ حالات پہ تبادلہ خیال کیا, اس صورتحال پہ عمران خان صاحب PTI کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ جی, کچھ تو ملاقات ویسے ہو جاتی ہے نا, آپ کو پتہ مختلف فنکشن پر آخر ہم ملتے جلتے ہیں, ہمارے کولیگس کی شادیاں, کوئی موت, کوئی جو ہے نا اس قسم کے خوشی غمی پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. چھوٹی موٹی ملاقات کوئی ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی تھوڑی سی سیمی آفیشیل ہو, باقی کوئی ایسے لمبی مشاورت والی بات جو ہے نا وہ تو نہیں ہے. لیکن میری باتیں سب پہنچتی ہیں, اور وہ بعض اوقات ناراض بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور میں آپ کے پروگرام میں پھر کہتا ہوں کہ میری پرائرٹیز بالکل سمپل ہیں. آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد فوج سے آپ کی اس تازہ ترین صورتحال کے اوپر بات ہوئی ہے تاکہ یہ صورتحال ڈیفیوز ہو. مختصر سی بات ہوئی ہے, اور یہ ڈیفیوز کرنے کی بات بھی ہوئی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری پرائرٹی بالکل سمپل ہے. اپنے ایمان کے بعد پاکستان, افواج پاکستان, پھر کوئی اور. یہ کہ میرے دل میں کوئی اس میں, اگر میں افواج پاکستان پر کی پالیسی پر, افواج پاکستان پہ میں کبھی تنقید نہیں کرتا, جو چیف جب ہو جائے میں کبھی تنقید نہیں کرتا. یہ پالیسی کی میں بات کرتا ہوں انہی کے فائدے کے لیے, اس لیے کہ میں منسلک ہوں ان کے ساتھ, میری عزت اور ان کی عزت ایک ہے. تو ان کی عزت کو بچانے کے لیے بعض اوقات ان کی پالیسی پر تھوڑا سا ان کو مشورہ دینے کے لیے میں کرتا ہوں. بعض اوقات وہ اس کو اچھا مانتے ہیں, بعض اوقات برا مانتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے جو بات کی ہے فوج سے, جو بھی بات آپ کی ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کا جو پیغام ہے یا آپ کی جو بات ہے اسے غور سے سنا گیا ہے اور اس کا کوئی جواب بھی آئے گا؟ دیکھیں, غور سے سنا تو اس لیے جائے گا کہ جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ فوج مجبور ہوگی کہ ایسی باتیں غور سے سنیں کہ کیا کیا جائے. کیونکہ فوج, میں نے کہا, بڑا سٹیک ہولڈر ہے نا ملک کا. وہ ملک میں انتشار تو نہیں چاہتے, وہ ملک میں امن چاہتے ہیں, وہ ایک ٹرانزیشن جو ہے اسموتھ ٹرانزیشن چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو بھی ان کو مشورے دے گا اس کو غور سے سنیں گے. تو میں بھی مشورے دیتا ہوں, کوئی وہ کبھی غور سے سنے. کچھ شیئر کریں گے کہ آپ کا مشورہ کیا ہے کہ فوج کو 1 2 3 4 کیا کام فوری طور پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا مشورہ یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے جن پر اعتراض ہے کہ جی یہ غلط الیکشن ہوئے ہیں, ان کو چلنے دیں آرام سے, اور کوئی ایسا امپریشن کہیں سے نہیں آنا چاہیے کہ کوئی دباؤ ہے کسی بھی کورٹ کے اوپر.
کورٹس فریلی فیصلہ کریں اپنا دیکھ کر. اور یہ بات اور یہ پی ٹی آئی کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ اس بات پہ مصر نہ ہو کہ ہر ایک چیز کے پیچھے فوج ہے, ہر ایک چیز کے پیچھے فوج ہے. آپ ان سے بات کریں جو ججز ہیں, آپ ان سے بات کریں جو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر سے, اور وہ ساری جو چیزیں تھیں. تو یہ اگر فوج یہ کام ہونے دے اور اس کے بعد جو بھی صورتحال بنتی ہے ٹرانزیشن, ان کو آپس میں بات کرنے دیں. اور اسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ملنا چاہتے ہیں یا پیپل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو ملنے دیں, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اکثریت جب تک لوگوں کی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی یہ ملک آگے چل نہیں پائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہے؟ دیکھیں ان کا جو اپنا بیان ہے وہ تو یہ ہے نا کہ بھی ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے, لیکن میرا ایک مشورہ ہے جو میں نے کہیں سے میرے کان میں پڑا ہے اور میرا خیال اس میں دم ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو اگر اعتراض ہے تو زیادہ آصف علی زرداری صاحب پر ہے کہ انہی کے وہ چیزیں ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب اگر بلاول بھٹو کو آگے کر دیں, بلاول بھٹو صاحب ملاقات کریں پی ٹی آئی کے چیف کے ساتھ جو ان کے بانی ہیں عمران خان صاحب, اور ان کو کہیں کہ آئیں ہم مل کے چلتے ہیں, تو کیا ہوگا, ہر جگہ سٹیبلٹی آ جائے گی. سینٹر میں سٹیبلٹی آ جائے گی, پنجاب میں سٹیبلٹی آ جائے گی, سندھ میں تو سٹیبلٹی ہے ادھر, اور پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا کہ سینٹر میں کوئی اور ہے اور خیبر پختونخوا میں کوئی اور ہے, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اہلیت کتنی ہے. اس ارینجمنٹ کو فوج قبول کر لے گی؟ قومی یکجہتی کے لیے, ملک کو آگے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اکثریتی پارٹی ہے اس کو گورنمنٹ سے باہر نہ رکھا جائے یا وہ نہ رہا جائے. تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ سے باہر رہنے کو ترجیح دے رہی ہے بجائے ایک کولیشن گورنمنٹ کے. میری یہ رائے ہے کہ اگر وہ ایلیمنٹس الگ کر دیے جائیں جن پہ ان کو اعتراض ہے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یا کچھ ہے, وہ اتنے لوگ تو نہیں ہوں گے نا, مطلب کرپٹ لوگ تو ہر جگہ ہیں, کیا پی ٹی آئی میں نہیں ہیں؟ ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ اور بہت برے لوگ موجود ہیں. تو میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ بلاول یہ رول پلے کر سکتا ہے. اس کو جانا پڑے گا کیونکہ چھوٹی پارٹی ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. اگر وہ دیکھا جائے, پنجاب بھی دیکھا جائے, وہ جائے اور کہے جی کہ میں بات کر رہا ہوں, آصف زرداری بات نہیں کر رہے, آئیں ہم ملک کو اس مصیبت سے نکالیں. آپ کا بندہ بنے پرائم منسٹر, وہ تو نہیں بن سکتے, عمران خان تو نہیں بن سکتے, ہمیں پتہ ہے. نعیم صاحب, یہ جو مشورہ ہے آپ کا کہ پیپلز پارٹی جا کے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملائے, یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کی ایسوسیشن کے بہت سارے لوگوں کا بھی یہی مشورہ ہے؟ یہ دیکھیں, یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف سے یہ آواز اٹھی ہے, یہ صرف میں بات نہیں کر رہا, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے آواز اٹھی ہے اور ہر پارٹی میں سے اٹھی ہے سوائے نون کے, کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. پیپل پارٹی میں یہ آواز موجود ہے, پی ٹی آئی میں یہ آواز موجود ہے, لیکن فیصلہ تو ہیڈز نے کرنا ہے نا جو چلا رہے ہیں. تو میری یہ استدعا ہے, میرا یہ ایک قسم کی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اس وقت پاکستان کا سوچیں, پاکستانی عوام کا سوچیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے اپنے 4 بچے اور بیوی کو مار کے خودکشی کی ہے. یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے, پہلے بھی ہو چکے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو, لخت جگر کو کون مارتا ہے یار. یہ ان کو خیال نہیں ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ملک کے عوام کدھر جا رہے ہیں اور ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے اور ملک کی سیکیورٹی کا کیا حال ہے اور ملک کی فارن پالیسی کا کیا حال ہے. اچھا جان صاحب, ایک سینیریو تو وہ ہے نا جو آپ نے دیا ہے, ایک یہ میں یہ کہوں گا کہ بڑا آئیڈیل سینیریو ہے جو آپ نے دیا ہے, اور ممکن ہے, اور ممکن بھی ہے, ممکن بھی ہوگا. دوسرا ایک سینیریو جو ابھی بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت فارم کرنے جا رہے ہیں اپیرنٹلی, اور ظاہر ہے انڈیپینڈنٹس بھی ان کے ساتھ ہوں گے کچھ. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا چلے گا, اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اگر 1-2 باتیں ہو جائیں جن کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امکانات کتنے کے. ایک تو یہ کہ جتنی اپیلیں کی گئی ہیں مختلف کورٹس میں اباؤٹ الیکشنز, ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے. ان پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے, اور جو حقائق کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے حق میں ہو, جو حقائق کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہونے دیں. دوسری بات, یہ جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے یا جس کا ایک تاثر ہے, اس کو چھوڑیں. آپ نے ایک بندے کے خلاف 100-150 مقدمے بنائے ہوئے ہیں, ان میں جو ضمانتیں ملتی ہیں تو بجائے اس کے دوبارہ بند کریں. میں صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, جتنے اس کے فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, ہر بندہ جو پکڑا ہوا ہے, ان کو چھوڑیں, ان کو آنے دیں, ان کو مقدمے لڑنے دیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقدمے ختم کر دیں, قانون کو اپنا راستہ لینے دیں, لیکن ضمانت پر آنے دیں, باہر اپنے لوگوں سے ان کو کرنے دیں. اگر تو یہ ہو گیا
پھر تو یہ چلے گا معاملہ. لیکن اگر یہ نہ ہوا کہ آپ نے اس پر بھی زور دیا کہ یہ فیصلے ویسے ہی رہے اور جو کسی کی اپیل نہ سنی جائے, جو مقدمے چل رہے ہیں اس میں بات کروں میں الیکشنز کی, اور دوسرے جو کہ لوگ اندر ہی رہیں اور باہر نہ نکلیں اور مقدمے پہ مقدمہ چلتا رہے, پھر تو بہت بڑی ایک آدھی سے زیادہ جو قوم ہے اس میں ایک ان ایزینس پایا جائے گا, اور ان ایزی قوم کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کنوکشنز ہوئی ہیں 3 وہ بالکل قانون کے مطابق ہیں اور وہ سالڈ کیسز تھے؟ دیکھیں وہ تو قانون کے اپنا لے گا, قانون کا میں زیادہ وہ اسٹوڈنٹ ہوں نہیں, لیکن میں آپ کو 1-2 باتیں کلیئر کر دیتا ہوں. یہ میرا پرسیپشن ہے, آئی کین بی رانگ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آخری 2-3 فیصلے آئے ہیں اجلت میں, جو نظر آ رہا ہے کہ اجلت میں ہے, وہ پریشر میں تھے ججز. آپ کو پتہ ہوگا کہ ان میں سے کون کہہ رہا تھا کہ یار میں چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں, میں یہ جلدی فارغ کر دو. اس کا مطلب وہ پریشر میں تھے, اور بھی پریشر ہمیں نظر آ رہے تھے. ان ججز نے جو فیصلے دیے ہیں وہ احتجاجاً فیصلے دیے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہ فیصلے کسی بھی اگلے کورٹ میں رہ نہیں پائیں گے, ان کو اس طریقے سے کیا گیا. یہ انہوں نے ایک خاموش احتجاج کیا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ کو اتنے فارم 45 نظر آ رہے ہیں لوگوں کے پاس, یہ پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز نے احتجاج کیا ہے اس کے خلاف کہ جو ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ جی. تو یہ پریشر ابھی چلنے کا نہیں ہے. پریشر جو ہے نا ایسا ایسا, جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے پیر پگارا صاحب نے اپنی 2 سیٹیں واپس کر دیں, کتنے لوگوں نے کہا جی کہ 2-3 نے تو کہہ دیا کہ یہ میرے تو بنتی نہیں تھی اور یہ سیٹ میرے گلے میں ڈالے گی, میں یہ نہیں مانتا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لوگ ڈیفائی کر رہے ہیں پریشر کو. یہ اگر ڈیفائنس اوپن ہوگی بہت زیادہ تو شاید یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس کو پریشر ڈالنا بند کریں, کورٹس کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. ڈی سیز اور پولیس والے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے گھروں میں جا کے یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, یہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ تم ایک گھر میں چلے جاؤ, 5 اور میں بھی چلا جاتا ہے. اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ 9 مئی کے چکر میں لوگوں نے گھروں میں جا کے کہا ہے کہ میں تمہیں 9 مئی میں ڈال دوں گا اگر تم نے مجھے اتنے پیسے نہ دیے. یہ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا اتھارٹی, تو وہ پھر اپنی اتھارٹی کو ملٹیپلائی بھی کرتا ہے. آئی ووڈ سجیسٹ کہ تمام پریشر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر, پولیس کے اوپر, ججز کے اوپر, خاص کر لو جوڈیشری اور ان کے اوپر ختم کریں, لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں. یہ پریشر آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ پریشر کس کا ہے؟ یہ پریشر میں نے سارے سٹیک ہولڈرز آپ کو بتا دیے, جو بھی عمران خان کے خلاف ہیں, یہ ان سب کا پریشر ہے. تو یہ جو عمران خان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اتنا کلاؤٹ ہے کہ وہ اس کے ججز کو بھی پریشرائز کر لیں, پولیس کو بھی کر لیں, انتظامیہ کو بھی کر لیں؟ اس بحث میں تو ہم اس لیے نہیں جاتے کہ یہ تو یا تو آپ کو نہ پتہ ہو, یا آپ کے ناظرین کو نہ پتہ ہو, یا مجھے نہ پتہ ہو, تو اس بحث کو ہم آگے بڑھائیں. جن لوگوں نے اپنے وہ وکیل جو کہ ان کے مقدمے لڑتے تھے ان کو اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ پریشر نہیں ڈال سکتے؟ لیکن یہ ایک مکسچر ہے, یہ کسی ایک کی طرف انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اچھا جنرل صاحب, فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اسی طرح رہے گا یا فوج اپنے آپ کو سیاست سے بالکل باہر نکالے گی؟ دیکھیے نکال لینا چاہیے, جتنی جلدی ہو سکتا ہے آج نکال لینا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آج وہ نکل جائیں تو کل سے معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں, اور خود بخود احساس ہو جائے گا. ابھی یہ جو آپس میں لڑتے ہیں پولیٹیشنز, یہ اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کو کسی کا سہارا ہوتا ہے. اگر ان کو پتہ ہو کہ سہارا صرف عوام کا ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی, اور یہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر لیں گے. جنرل صاحب اس پہ کوئکلی ذرا میں پیچھے ہسٹری پہ چلتا ہوں یہ اس موضوع سے, کہ اسی بات سے کہ جو رول ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سول کے اوپر, اس نے پرابلمز پیدا کی. اس سارے معاملے کو آپ ذاتی طور پہ خود بھی دیکھتے رہے. آخری دفعہ جب آپ سیکرٹری ڈیفنس تھے تو پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے یوسف رضا گیلانی, ان کے ساتھ ایک تلخی چل رہی تھی میمو کے اوپر, اور آپ کے اوپر آیا کہ میمو کے اوپر آپ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جنرل کیانی اور جو اس وقت کی جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ غلط تھے, یا ان کی طرف سے سویلین افیئرز میں مداخلت ہو رہی تھی؟ ہاں, وہ میں بات چونکہ سینسٹیو ہے اس لیے میں اس وقت نہیں کروں گا. یہ نہیں, میں آپ کو بالکل کبھی یہ الگ پروگرام کریں آپ اس کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو میمو تھا وہ کیا تھا حقیقت میں, کن لوگوں نے واقعی ریکویسٹ کی تھی کسی باہر کے لوگوں کے ساتھ یہ ہماری مدد کریں,
اس کا پھر جو ریئیکشن تھا وہ سارا کچھ تھا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا انٹرفیرنس کی, اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر, کہا بھی ہے کہ ہمیں نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, اس لیے کہ صرف ایک ادارے کا قصور نہیں ہے. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. آپ پارٹیوں میں موروثیت ختم کریں, آپ پارٹیوں میں یہ کلٹ کا جو ہے کہ ون مین وارشپ, کہ جی ایک بندہ ہے اس کی سب جھکیں گے اس کے آگے, اور وہ ایک فیملی ہے اس کے آگے سب جھکیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے, جو لوگ متنفر ہوئے ہیں فیملی پالیٹکس سے اور سارا کچھ, مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کرنا پڑے گا, جمہوریت لانی پڑے گی پارٹیوں کو اپنے اندر. ایک کام, تمام اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہنا پڑے گا بمشمل فوج. اور جب میں تمام ادارے کہتا ہوں تو اس میں قانون بنانے والے قانون بنائیں, ایگزیکٹو اپنا ایگزیکٹو کا کام کرے, جو ججز ہیں وہ اپنا کام کریں, اور میں ججز کے بارے میں بھی ایک اور بات تھوڑی سی کرتا ہوں, اور فوج اپنے دائرے میں رہے. میڈیا یہ اس بات پہ مصر نہ ہو کہ میں جو مرضی بولوں, وہ جو مرضی کہیں لیکن رسپانسبل ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو وہ بیک اپ کہیں کہ یہ درست ہے, یا مطلب یہ کہ تاکہ انتشار نہ پھیلے. یہ 5 چیزیں, یہ 5 بڑے ادارے ہیں, یہ اپنا اپنا کام کریں. جوڈیشری کے متعلق میں ایک بات کہوں گا, یہ ختم کریں یہ جو لیٹرل انٹریز ہیں, نیچے سے کاڈر بن کر آئے اچھے ججز کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو آپ میرے مقدمے لڑ رہے تھے اور آج میں نے آپ کو اپنا جج بنا دیا, آپ میرے خلاف کیسے فیصلہ دیں گے. تو یہ لیٹرل انٹری والا قانون اس کو ختم کریں. اور سب سے بڑی بات, ہر قسم کی ایکسٹینشن ختم. کسی کو یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں نے آپ کی خدمت کی تو آپ مجھے ایکسٹینشن دیں گے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ سروسز چیف ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اپنا اپنا ٹینیور پورا کرو, گھر کو جاؤ تاکہ دوسرا بندہ جو ہے نا اپنا کام کرے. یہ چند ایک چیزیں میں نے صرف کہی ہیں, یہ ہو جائے تو پاکستان راکٹ کی طرح انشاءاللہ اوپر جائے گا. عمران خان صاحب ٹرسٹ وردی ہیں کہ ان سے کوئی بات کر لی جائے تو وہ آگے ان باتوں کو طول نہیں دیں گے, اشتعال نہیں پھیلائیں گے؟ انہوں نے دیکھیں پھر ایک دفعہ ہڑتال کی اور احتجاج کی کال دی. دیکھیں میں اپنا بتا دیتا ہوں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ان کا حامی ہوں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ باقی تمام کے مقابلے میں وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہیں. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے ابھی یہ پوچھا کہ جی ایچ کیو سے آپ کی مشاورت ہوئی انتخابات کے بعد یا نہیں, اور آپ نے بتایا کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں کوئی شاید اسٹیبلشمنٹ کے, ملٹری کے, یا شاید انٹیلیجنس سروسز کے کچھ لوگ ملے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہوا نہیں ہوگا, مطلب مجھے حقائق کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ رہتی ہے. وکیل جا رہے ہیں مختلف, وہ مل سکتے ہیں, ان وکیلوں کو کوئی آفسر مل سکتے ہیں, پیغام دے سکتے ہیں, وہ پھر تو انڈائریکٹ پیغام رسانی جو ہے وہ تو ہو رہی ہے. لیکن ایسے نہیں ہے کہ کسی نے جا کر کوئی ایسی بات کی ہو, کیونکہ میرا خیال وہ مناسب بھی نہیں ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بہت سینئر بندہ ادھر جائے اور ڈائریکٹ بات چیت کرے. یہ باتیں تو ساری پولیٹیکل لیول کی ہیں, تو میرا خیال ایسا کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹے لیول کا آفسر جا کے مل لیا ہو سول کپڑوں وغیرہ میں تو اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن بڑے لیول پہ کوئی ایسا تو یہ جو انڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہیں میسیجنگ ہو رہی ہے, تو یہ کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ خان صاحب کو کون انڈائریکٹ میسیجز بھیج رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وکیلوں کے, وکیل جو جاتے ہیں ان وکیلوں کے پاس شاید کوئی لوگ آتے ہوں, ان کو پیغام دیتے ہوں اور وہ پہنچا دیتے ہوں, واپس لے آتے ہوں. اس قسم کی کوئی بات چیت تو ہو سکتی ہے. میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اوپنلی کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے دونوں سائڈوں نے کہا نہیں تھا, لیکن میں نے جو پیغام رسانی کی ہے وہ ساری تھرو میڈیا کی ہے. میڈیا پہ ہی میں نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہے اور ادھر بھی اپنے بھائیوں کو بتایا, اور ہمیشہ کہا ہے کہ آپ بھائی ہیں تو اس کو کسی طریقے سے آگے چلیں. اور وہ باتیں پہنچی ہیں, اس کا تھوڑا بہت ریئیکشن بھی میں نے محسوس کیا ہے, تو وہ ایک طریقہ ہے. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے طور سے کہوں گا, جتنی کمیونیکیشن اوپن رکھیں اتنا اچھا ہے. جتنی آپ اس کو بلاک کریں گے, جتنی ریسٹرکٹڈ ہوگی اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی, اور جتنے وایا میڈیا زیادہ ہوں گے اتنی غلط فہمیاں ہوں گی, جتنی ڈائریکٹ ہوگی اتنا اچھا ہوگا. یہ فرمائیں کہ انڈائریکٹ میسیجنگ ہو رہی ہے یا آپ کا اندازہ ہے کہ ہو رہی ہے؟ ضرور ہو رہی ہے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم.